اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو ہماری گفتگو ہے وہ عقائد کے درس ہے اور یہ مرحلہ اولیٰ کے دروس ہیں، اور جو پہلا درس ہے عقائد کا، تو اس میں ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے کہ انسانی علم کے ذرائع کیا ہیں، کہ انسان کسی چیز کی اگر حقیقت جاننا چاہتا ہے، کسی عقیدے کو جاننا چاہتا ہے، تو اس علم کا کیا ذریعہ ہے انسان کے پاس۔ اور بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو بحث ہے وہ نظریہ معرفت کی جو ہے وہ بحث ہے۔ نظریہ معرفت باقاعدہ فلسفے کی ایک بنیادی شاخ ہے کہ جس کے اندر یہ بحث کی جاتی ہے کہ انسانی جو علم ہے اور انسان کی جو معرفت ہے اس کی حدود کیا ہیں، اور انسان کیسے علم حاصل کرتا ہے، اس کے علم حاصل کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، اور کس بنیاد پہ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس چیز کا علم آ گیا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس حقیقی طور پہ اس چیز کی معرفت آ چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نظریہ معرفت ہے اس میں یہی بحث ہوتی ہے کہ انسان کے پاس علم کے کون سے ذرائع ہیں، کسی چیز کو جاننے کا کیا طریقہ ہے، اور انسان کو اگر علم اور یقین حاصل ہوتا ہے اور معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی کیا بنیاد ہوگی، کس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اور یہ بات درست نہیں ہے۔ جو عقائد کے ہمارے دروس ہیں اس میں جو ابتدائی ہماری گفتگو رہے گی نظریہ معرفت کے متعلق رہے گی، اور چند ایک دروس ہم اس کے نظریہ معرفت کے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس نظریہ معرفت میں جو ہمارا مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم یہ جانیں کہ انسانی علم کے ذرائع کون سے ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہیں، کہ جس سے آگے ہم اپنی عقل کو لے کر نہیں جا سکتے، اور پھر وہ مرتبہ اور وہ کون سا ایسا درجہ ہے کہ جس درجے کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ علم ہے اور یہ غلطی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم اگر سب سے پہلے اپنے متعلق غور و فکر کریں تو بہت ساری چیزیں کیا ہیں انسانی زندگی کے متعلق ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہاں پہ قرآن مجید کی ہم 2 آیات کا سہارا لے رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 28 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 78 یعنی 78، اور ان 2 آیات میں ہم غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک انسان جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے اس کے اندر یہ نظام بنایا ہے کہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کے کون کون سے وسائل ہیں، کون سے ٹولز ہیں اس کے پاس کہ جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ان آیات کی طرف، اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالق انسان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے سورہ نحل کی، اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، یعنی تم بالکل نہیں جانتے تھے، اور پھر ہوا کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا السمع والابصار والافئدہ، قوت سماعت قرار دی کہ تم سننے لگے، تم دیکھنے لگے، اور تمہارے پاس دل اور عقل جیسی نعمت عطا اللہ نے کر دی، اور یہ اس وجہ سے کی تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اب اس آیت کے اندر آپ غور و فکر کریں تو انسان کی جو پہلی حالت ہے، بالکل ابتدا ہے، اس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی کا آغاز جہالت سے کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے جو بنیادی ذرائع ہیں اس میں سے قوت سماعت اور قوت بصارت، اور یہ جو دل ہے، افئدہ کو عقل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے سوچ و بچار کے لیے، یہ تمہارے لیے قرار دیے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ کا شکر کرنے لگو کہ اگر میرے پاس یہ وسائل نہ ہوتے تو میں کس طریقے سے کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتا۔ دوسری آیت جو ہمارے سامنے ہے، جو انسان کی خلقت کی کمزوری کو واضح کرتی ہے،
ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، اور پھر جو بنیادی نقطہ اس آیت سے جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ ان دو اگر آیات کے اندر ہم غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کے اندر ہم غور و فکر کریں تو 5 ایسے انسانی زندگی کے مراحل ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی یہ 5 صفات ہیں ایسی کہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس کے اندر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے لیے واضح ہوگا کہ کون سے ایسے حالات ہیں انسان کے پاس کہ جن حالات میں انسان سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اگر وہ سیکھنا شروع کرتا ہے تو کون سے وسائل ایسے اس کے پاس ہیں، کون سے اوزار، کون سے ٹولز اس کے پاس ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ علم اور معرفت کا سفر آغاز کرتا ہے۔ تو ان 2 آیات کے نتیجے میں جو انسانی زندگی کے 5 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو انسان جو ہے وہ کمزور ہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو کمزور خلق کیا گیا تو اتنا انسان بے بس ہوتا ہے کہ جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو یہ اپنی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک نوزائیدہ بچہ اگر آپ اس کے حالات دیکھیں تو اگر اس کے ناک پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اسے دور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے ماحول سے بالکل بے خبر ہوتا ہے اور مکمل طور پہ غیر محفوظ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا آ جائے، معمولی سا ایک کمبل کا جو ہے وہ ٹکڑا سا آ جائے تو اس سے اس کی سانس رکنے لگتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو انسان ہے وہ دنیا سے چلا جائے اور اپنی زندگی کھو دے۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے ہے انسان کی ابتدا کی کہ انسان کتنا کمزور ہے کہ جو چھوٹی سی مکھی کو نہیں اڑا سکتا، چھوٹے سے کپڑا اگر اس کے چہرے کے اوپر پڑ جائے تو اسے اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکتا، جس کی وجہ سے اس کی سانس بند ہو جاتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے یا بعض وقت مر بھی جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہو گیا کہ انسان کے اندر مطلق کمزوری ہے۔ دوسرا اگر مرحلہ ہم دیکھیں تو اس کے جسم کے اندر نشو و نما کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جب غذا لینا شروع کرتا ہے اور اس کی پرورش کا آغاز ہوتا ہے تو اب اس کی جو ہڈیاں تھیں جو نرم ہوتی ہیں، اب جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اب وہ ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے اندر جسمانی طاقت بڑھتی ہے، صلاحیت بڑھتی ہے، اور بالکل جیسے ایک کمزور پودا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، بالکل یہی حالات انسان کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ انتہائی کمزور ہوتا ہے اور پھر ایسا ایسا طاقت کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری جو ہمیں صفت نظر آتی ہے کہ انسان کے پاس بالکل جہالت ہوتی ہے، انسان کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہی جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ماؤں کے شکموں سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا، یعنی تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ علم لے کر آتا ہے، نہیں، جو عام انسان ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اچھا، اس کے باوجود پھر اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ معلومات لینا شروع کرتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بول نہیں سکتا، ایسا ایسا سے وہ ماما بابا کہنا شروع کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ بولنے کا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اور ایسا ایسا پھر وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں اس کے اندر علم کی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری حالت ہوگی۔ چوتھی حالت اگر ہم دیکھیں تو انسان کے جسم کے اندر بہت سارے مادی ایسے آلات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم صحیح رہتا ہے اور درست سمت میں اس کی زندگی بڑھتی ہے، اور ان مادی آلات میں سے چند ایک کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے، اور یہ تقریباً جو 5 ہیں ہم آلات ان کا آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم آ جائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھ اس طرح سے اس کے اللہ نے درست طریقے سے بنائے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، اس کے ذریعے سے لکھ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو اٹھاتا ہے، اور بہت سارے ہاتھ کے ذریعے سے ایسے کام ہیں کہ اگر یہ ہاتھ نہ ہو تو وہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مرحلے پہ آ جائیں، اس کے پاؤں کی جانب اگر ہم بڑھتے ہیں تو پاؤں کی مضبوط جو بناوٹ ہے انسان کے لیے، وہ چلنا پھرنا اسی کے ذریعے انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہے تو وہ بھی اسی پاؤں کے سہارے پہ ان چیزوں کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان
زندگی میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی حرکت کے ذریعے سے چلنے کا آغاز کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم آ جائیں تو کھوپڑی جو انسان کی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک دماغ ہوتا ہے کہ جو انتہائی حساس ہوتا ہے، بہت ہی نازک ہوتا ہے، لیکن سخت کھوپڑی کے ذریعے سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو کھوپڑی ہے وہ ڈائریکٹ دماغ کے اوپر جو چوٹیں لگتی ہیں اس سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو اگر یہ حفاظتی نظام نہ بنایا ہوتا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اگر معمولی سی بھی چوٹ لگتی تو اس کا دماغ متاثر ہوتا، اور دماغ متاثر ہونے سے پھر انسان کسی کام کا نہ رہتا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو مادی آلات میں ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں ہیں، آنکھوں کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو انسان کے لیے یہ پوری دنیا ایک اندھیری ہو جائے، بالکل تاریکی اس کے سامنے آ جائے اور یہ انسان محدود ہو جائے، کسی چیز کو دیکھ بھی نہ سکے، کسی چیز کو سمجھ نہ سکے، اور بہت سارے علوم کا رستہ اس کے آگے بند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے بنیادی آلات میں کان آتے ہیں، تو کان کا کردار ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ اسی کان کے ذریعے سے ہی تو انسان بولنا شروع کرتا ہے، جب آوازوں کو سنتا ہے پھر اس کو نقل کرتا ہے، اور نقل کرنے کے ذریعے سے انسان بولنے کا آغاز کرتا ہے، اور اسی کان کے ذریعے سے انسان بہت سارے علوم کو سیکھتا ہے۔ تو یہ وہ مادی آلات ہیں کہ جو انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ غور و فکر کریں کہ انسان کے پاس علم کے کون سے آلات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور یہ وہ پانچویں حالت ہے کہ انسان کے اگر ہم جسم کے اندر یہ غور و فکر کریں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں اپنی ماؤں کے شکموں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید کہ تم شکر کرو۔ اب یہاں سے ہمارے سامنے تین چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو علم کا جو ہے وہ ذریعہ ہیں۔ سب سے پہلے قوت سماعت ہے، سننے کی صلاحیت ہے۔ یہ جو سننے کی صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ یعنی جب ابتدا میں ایک بچہ آوازوں کو سننا شروع کرتا ہے، پھر آوازوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے کہ اس کی ماں کی کیا آواز ہے، باقی لوگوں کی کیسی آواز ہے، وہ بالکل فرق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو ابتدائی سیکھنے کا عمل ہے اس کے کان کے ذریعے سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ باتوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، اونچی آواز کو پہچاننا شروع کرتا ہے، ماں کی محبت بھری لوری کو محسوس کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ سونا سیکھ جاتا ہے، اپنے والد کی محبت بھری آوازوں کو سیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو کان ہے بنیادی طور پہ جو قوت سماعت جو ہے انسان کے اندر رکھی گئی ہے، یہ وہ علم کا ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے اور سننے کی صلاحیت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ تین آلات ہیں۔ سب سے پہلے سماعت ہے، اور سماعت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو بصارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اسی بصارت کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے جب انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو جاننا شروع کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی جو پہچان ہے وہ بھی آنکھوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ بڑا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اسی آنکھوں کے ذریعے سے مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس کے تجربات کرتا ہے، تجربات کر کے ایک نئے حقائق تک اور نئے علوم تک اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یوں اگر ہم سائنسدانوں کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی اسی آنکھ کی بدولت سے، قوت بصارت کی بدولت سے، مشاہدات اور تجربات کی دنیا سے گزرتے ہوئے انسان کو علم کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ علم کا ذریعہ ہو گیا، جسے قرآن مجید نے جو ہے وہ بصر اور بصارت سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا۔ تیسرا جو ذریعہ ہے وہ عقل ہے کہ جسے قرآن مجید نے فؤاد یعنی جس کا لغت میں معنی دل ہوتا ہے، دل یا عقل کے ہیں، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ یہ جو دل ہے، یہ جو انسان کی عقل ہے، یہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اور دل اور دماغ، یہ جو انسان کی عقل ہے جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان باقی تمام جانوروں سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک الگ حیثیت مل جاتی ہے، کیونکہ اسی عقل کے ذریعے سے پھر انسان یہ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کیا کام ایسا ہے کہ جو اچھا ہے، برا کام کون سا ہے، مجھے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کیا مجھے دوسروں کے اوپر ظلم کرنا ہے یا ظلم نہیں کرنا۔ تو یہی وہ عقل ہوتی ہے
کہ جو اسے یہ سب سکھانا شروع کرتی ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان اپنے رویے کو، اپنی زندگی گزارنے کے انداز کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان سائنس میں، فلسفہ میں، ٹیکنالوجی میں، علم کے ہر میدان میں ترقی کرتا ہے، اور یوں جس طرح سے حیوانات اور باقی جانور زندگی گزارتے تھے، اب انسان اس طرح سے زندگی نہیں گزارتا، غاروں سے نکل کے بہت بڑی بڑی بلڈنگ میں، مکانوں میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں اس کی جو زندگی ہے وہ بالکل جانوروں سے الگ ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی عقل ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی بہت سارے مقامات پہ یہی فرمایا کہ افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا اللہ نے تمہیں عقل عطا نہیں کی؟ اگر اللہ نے تمہیں عقل عطا کر دی ہے تو تم جانوروں سے اپنے آپ کو جدا کرو، سوچو بچار کرنا شروع کرو، عقل کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا شروع کرو، اس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھو، حقائق کو جانو، اور اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو انسان کے جو علم کے آلات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے، وہ 3 طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ جس میں قوت سماعت ہے، اور قوت بصارت ہے، اور عقل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تشکرون، کہ یہ اس وجہ سے دیے ہیں کہ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ یعنی جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو سیکھنے کے آلات ہیں، یہ جو سیکھنے کے اوزار ہیں، یہ میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے خالق کی طرف سے مجھے عطا کیے گئے ہیں، تو پھر انسان مقام شکر میں آ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سیکھنے کے لیے یہ آلات عطا کیے، اگر یہ میرے پاس ٹولز اور یہ آلات نہ ہوتے تو میں اپنی زندگی کو کیسے گزارتا اور کس طرح سے ترقی کی راہوں کے اوپر چلتا۔ تو یہاں سے انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب تم غور و فکر کرو گے اپنی حالت کے متعلق تو تم پھر شکر کے مقام کے اوپر آ جاؤ گے، اور لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور انسان کے لیے سب سے جو بڑا شکر کا یہ طریقہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو، جو آنکھ کی نعمت ہے، جو کان کی نعمت ہے، جو دل کی نعمت ہے، عقل کی نعمت ہے، ان کو وہاں پہ خرچ کرے کہ جہاں پہ اس کا خالق راضی ہو، یہی شکر ہے۔ اور شکر اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ایسے کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال کرے کہ جو کام معصیت اور گناہ کے نہ ہوں، بلکہ وہ کام ایسے ہوں کہ خالق انسان اس کام کے اوپر راضی ہو، اور انہی کاموں کی وجہ سے انسان خالق کی جو مخلوق ہے اس کی مدد کرے، انسانیت کی مدد کرے، اور انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے، اور رحمت بن کے اپنے نبی، اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے دنیا کو جنت بنا دے، اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو یہاں پہ اگر ہم آج کی گفتگو کو دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت، 2 قسم کی آیات آپ کے سامنے پیش کی، اور انہی 2 آیات کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو آپ کو انسانی زندگی کے 5 قسم کے حالات نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے کہ انسان بنیادی طور پہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے جسم کے اندر نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے، تیسرا یہ کہ انسان جہالت سے آغاز کرتا ہے، اور چوتھا یہ کہ انسان کے جسم کے اندر مادی آلات ہوتے ہیں، اور پانچواں یہ کہ انسان کے جسم کے اندر بہت سارے آلات ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم کا ذریعہ بنتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے انسان سیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے کچھ سوالات بھی درس میں رکھے گئے ہیں کہ ان سوالات کو آپ پڑھیں گے اور ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور ان سوالات کا جواب تلاش کریں گے، اور جواب تلاش کرنے میں جو بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ خود غور و فکر کریں، کیونکہ جب تک انسان خود اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، اور بالکل الگ تھلگ ہو کر ایسے ماحول سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے کہ جہاں پہ اس کا ذہن تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے، اپنے معاشرے کی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے تنہائی میں انسان غور و فکر کرے، اپنے بارے میں انسان سوچنا شروع کرے۔ آج کی دنیا میں جو سب سے بڑی مشکل ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ انسان نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہر کوئی دوسروں کے متعلق سوچ رہا ہے۔ تو جب انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے گا تو پھر اس کے لیے جو معرفت کے راستے ہیں، اور جو علم کے راستے ہیں، اور حقیقت کے راستے ہیں، وہ کھلیں گے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خلقت کو پہچان سکیں، اور اپنی خلقت کو پہچان کے ہم یہ
علم حاصل کر سکیں کہ آخر وہ کون سے ذرائع ہیں انسانی علم کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ جو علم کے ذرائع ہیں اس کے اوپر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے اور مزید غور و فکر کریں گے کہ ان ذرائع کا کیا کام ہے اور اس سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، کیا حدود ہیں، اور یہ جو ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں کیا یہ انسان کے لیے کافی ہیں یا کافی نہیں ہیں، یا مزید اس کو ایک ایسے ذریعے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حقیقت کے سفر کو جاری کرے، کیونکہ ان کے اندر محدودیت ہے۔ تو اگر محدودیت ہے تو وہ کس پیمانے کے اوپر ہے؟ انشاءاللہ ان سب سوالوں کے جوابات اگلے درس میں آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔